بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا گرامی مرتبت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الثانی شریف یہ ماہ مقدس جاری و ساری ہے. اسی خوبصورت مہینے کے ایک خوبصورت دن جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نورانی گھر میں ہماری حاضری قبول فرمائے. اس ماہ کو حسنی حسینی سید حضرت محی الدین شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ایک عمل کو قبولیت کے درجے پہ فائز فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کے عمل کو مٹاتا ہے نہ اس کی ذات کو
اللہ اس کے عمل کو بھی قائم اور دائم رکھتا ہے اور اس کی ذات کو اور اس کے ذکر کو بھی قائم اور دائم رکھتا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ بڑے بڑے آئے، آج ان کے نام و نشان نہیں ہیں، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے جسے 1000 سال ہو گئے آئے، آج تک اس کا نام بھی باقی ہے اور اس کا کام بھی باقی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ دن 10واں ہوتا تھا، رات 11ویں ہوتی تھی، آپ اللہ کی مخلوق کو اکٹھا فرماتے تھے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے تھے۔ یہ عمل اتنے خلوص اور اتنی محبت کے ساتھ ہوتا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کام آج بھی باقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ سورہ فاطر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کریم سے اس کے وہی بندے زیادہ ڈرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ گویا یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو علم کی دنیا کا شاہ سوار ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے اللہ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا آ گیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہوگا اس کے حال کی خبر یہ ہے کہ وہ عالم زیادہ ہوگا۔ میں نے کئی بار عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم تو علماء کی جوتیاں اٹھانے والے بڑے نالائق سے لوگ ہیں۔ جو علماء لوگ ہیں، اللہ کے دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ دن میں کئی مرتبہ مرتے ہیں اور کئی مرتبہ جیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو کھاتے بھی رب کا ہے، پیتے بھی رب کا ہے، سانس بھی رب کی عطا سے لیتے ہیں، اور اس اتنے عظیم محسن کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں نے کئی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے اور سردیاں ہوتی انہیں پسینہ آ جاتا تھا، بلکہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول پڑھا ہے کہ جب آپ روٹی چباتے تھے تو آپ کے جسم پہ پسینہ آ جاتا تھا۔
ہر چیز کو لیا ہوا ہے. اگر کسی چیز کی حقیقت میں ہم جائیں تو وہ چیز ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کے اپنے رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں. حضرت غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ جب آپ کی 18 سال عمر تھی یعنی 488 ہجری میں تو آپ جیلان پیدا ہوئے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں. تو آپ حصول علم کے لیے آپ وہاں سے بغداد شریف کا سفر آپ نے اختیار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو علم کے اس مرتبے پہ فائز کر رکھا تھا، تقوی اور پرہیزگاری اور خشیت الہی اور عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا قدمی ہاذا، قدمی ہاذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ. آپ نے اعلان کیا کہ جو میرا قدم ہے وہ ہر ولی کی گردن پہ ہے. یہ صدائے دل نواز اجمیر پہنچی، یہ صدائے دل نواز اجمیر پہنچی اور اجمیر میں سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حضور آپ کا قدم ہماری گردن پہ نہیں بلکہ علی عینی و علی قلبی، ہماری آنکھوں پہ بھی ہے، ہمارے دل پہ بھی ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اور حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دونوں کا زمانہ ایک ہے. حضرت داتا گنج بخش آپ سے سینئر ہیں، حضرت داتا گنج بخش آپ سے، اور حضرت داتا گنج بخش حضور سیدنا عبد القادر جیلانی جب یہاں سے گزرے آپ نے فرمایا یہ میرا ببر شعر ہے. یہ میں اکثر بات دوہرا اس لیے دیتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی دل میں عشق عبد القادر رکھنے والا ہو اور وہ وہاں نہ جا سکتا ہو تو اپنے عشق کی آگ داتا گنج بخش میں جا کے اپنی بجھا لیا. یہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور آپ نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش روحانیت اور ولایت کے اس مقام پہ فائز تھے کہ حضرت عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا اگر حضرت داتا گنج بخش حیات ہوتے تو میں حضرت داتا گنج بخش کا مرید ہوتا. یہ قریب زمانہ ہے حضرت امام غزالی اور امام سیدنا عبد القادر جیلانی کا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب یہ دور تھا حضرت امام غزالی کا اور امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا تو یونانی فلسفہ بڑے عروج پہ تھا. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ. قلم کے ذریعے اس کا مقابلہ امام غزالی نے کیا تھا اور آنکھ کے تیر چلا کے اس کا مقابلہ عبد القادر جیلانی نے کیا تھا. کتابیں لکھ کے یونانی فلسفے کے خلاف یہ امام غزالی نے یہ معاملہ اپنے ذمہ لیا تھا اور آنکھ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر کے یہ عبد القادر جیلانی کا کام. اب تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس بات پہ دکھی ہوں. ہم نے حضرت
سیدنا عبد القادر جیلانی کی 11ویں کو لنگر کھانے اور لنگر پکانے میں صرف کر دیا ہے۔ عبد القادر جیلانی ایسی 11ویں نہیں منایا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی لوگوں کو علم کے تحفے دیا کرتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، ایک مسئلہ آیا آپ کی بارگاہ میں کہ جناب ایک شخص ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میری زندگی کے ایک وقت میں فلاں دن میں ایک ایسا کام کروں کہ میرے علاوہ کوئی وہ کام نہ کرے، یہ قسم اٹھائی، اور اگر میں نہ کر پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ علماء کے مفتیوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کہیں سے کوئی جواب نہ ملا، بالآخر سارے چلتے سیدنا عبد القادر جیلانی کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مکہ المکرمہ میں چلے جاؤ، وہاں طواف کا جو مقام ہے اس کو خالی کرا، اور جب اس اللہ کے گھر طواف کرنے والا کوئی نہ ہو، صرف یہ بندہ ہو، تو اس کی یہ کھائی ہوئی قسم پوری ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب وہ طواف کر رہا ہوگا عبادت بھی ہوگی، اور وہ ایسی قسم ہوگی کہ جس وقت کیونکہ اللہ کے گھر کے علاوہ تو طواف کہیں ہے نہیں، تو کہا اللہ کے گھر کا جب یہ طواف کر رہا ہوگا اور وہاں کوئی طواف کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہ ایک ایسی عبادت ہوگی جو صرف اکیلا اس وقت یہ کرنے والا ہوگا۔ بڑے بڑے مفتیان عقلیں گم ہو گئی، انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھ کے سوچنے لگے۔ اب انہیں کیا علم تھا کہ یہ تقوی، یہ مہارت علم، یہ برتری علم، یہ مقام روحانیت و علمیت اور مقام ولایت یہ ملا کیسے ہے؟ تو سادہ سے جملے میں عرض کروں، حضرت سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بغداد کی جامع مسجد میں موجود ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، اور 7 مرتبہ حضرت پہلے آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے، آپ چونکہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، باپ حسنی ہے ماں حسینی ہے، تو دونوں خون کے یہ فیض اور دونوں چشمے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی وجود اطہر میں موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا بیٹا انہیں واز فرماؤ نا، تو جب یہ کہا نا نواز فرماؤ، تو آپ فرمانے لگے یہ عراقی ہیں اور ان کی عربی بڑی فصیح و بلیغ ہے، میں انہیں واز نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے 7 مرتبہ حضور سرور کائنات نے آپ کے منہ مبارک میں لعاب ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ وہ لعاب نہیں ہے جو اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے، صدیق کی ایڑی پہ لگے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ 7 مرتبہ ڈالا، پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آتے، آپ نے 6 بار ڈالا، تو سیدنا عبد القادر جیلانی فرمانے لگے بابا جی مصطفیٰ تشریف لے آئے، 7 واری لعاب سٹیا میرے منہ وچ، تسی آئے 6 واری، فرمایا او مصطفیٰ نے میں علی ہاں۔ وہ ادب بھی تھے کسی چیز کا نام ہے، اسے واسطے یاد رکھیا کرو، بلکہ میں جب ادب کا نام لیتا ہوں تو مجھے حسین کا ادب سب سے آگے نظر آتا ہے۔ ہر ایک دی عشق دی گل ہے، میرے تے حسین نال بڑا عشق ہے، میرے حسن نال بڑا عشق ہے، اے او نے جنہ دیا محبتاں مصطفیٰ دیا محبتاں، تے جنہ دے بغض مصطفیٰ دے بغض، جنہ دیا وفاواں اللہ دیا وفاواں، اور جنہ دے پیار میرے رب دے پیار میں منسلک نے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنی ماں جی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا،
ماں جی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. کسی نے پوچھا حضور کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس لیے کہ جس نوالے پہ میری ماں کی نظر ہو سکتا ہے نا وہی نوالا میں نہ لے. تو آپ نے فرمایا یہ ادب ہے عبد القادر، اب نماز کیجئے. اب حضرت سیدنا عبد القادر جب پہلا باز فرمانے لگے آپ کے مجمع میں لوگوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی. کوئی سپیکر نہیں تھا، کوئی مائکرو فون نہیں تھا، کوئی ایسی ایجاد نہیں تھی. اور اللہ کی قسم ابن جوزی لکھتے ہیں جتنی پیاری آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی تھی اتنی ہی پیاری آواز 70,000 کے آخری مجمع کے بندے کو بھی سنائی دیتی تھی. میں ایک دو باتیں اب اگر ہم اب کہیں نا 400 کون سا میں نے آپ کو بتایا تھا 470 ہجری، اب 1424 کی 25 14 ہاں 44 میں تھوڑے جی پیچھے رہ گیا ذرا، یہ بھی بڑے مسائل ہیں. تو کہاں 470 ہجری اور کہاں آج کا یہ دور. تو حضرات ذرا توجہ فرمائیں، میں دیکھنا چاہتا تھا جاگ رہے ہیں یا کو ویسے ہی کھو گئے ہیں آپ. اس وقت اور یہ وقت ایسا نہیں کہ آج اتنے 100 سال بعد ہم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعریفیں کر رہے ہیں. اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے جناب میرے عبد القادر کو مانا ہے. بلکہ اس ساری بات کے سنانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. ایک عیسائی شخص کو خواب میں حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا. ایک عیسائی کو حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا تو فرمایا حضور تسی تے چلے گئے ہو، ہوں میں کی کرا، ہوں میں کدے کو جاوا، اپنے علم دی پیاس، اپنے عشق دی پیاس، اپنی طلب تے طلب دی پیاس کدے کو بجھاوا. حضرت عیسیٰ نے بھی اس کی رہنمائی بغداد کے عبد القادر کی طرف کی تھی. حضرت عیسیٰ نے بہت بڑے بزرگ گزرے ابن قدامہ. آپ نے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے عربی، اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ چونکہ عربی میں انہوں نے لکھا، میں آپ کو برکت کے لیے اردو کا اس کی جو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابن قدامہ بہت بڑا نقاد ہے اور بہت بڑا جو ہے یہ حدیث اور فقہ کا ماہر ہے. کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں دین کی وجہ سے، ذرا سننا توجہ سے، میں نے اپنی زندگی میں دین کی وجہ سے کسی کو اتنی زیادہ عزت حاصل ہوتے نہیں دیکھا جتنی زیادہ عزت مرتبہ اللہ نے عبد القادر کو عطا فرمایا. یہ آپ کے دور کے لوگ ہیں. اور فرماتے ہیں جب آپ کی مجلس لگی ہوتی اور کئی ہزار مجمع آپ کو سن رہا ہوتا، سامعین سر جھکائے بیٹھے ہوتے، تو آپ کی مجلس خلیفہ وقت خود حاضر ہوا کرتا تھا. آپ کی مجلس میں خلیفہ وقت خود حاضر ہوتا تھا اور وزراء اور خلفاء آتے اور وہ سب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی کیفیت میں بیٹھتے تھے. اور اس کیفیت میں بیٹھتے تھے کہ کہیں حضور غوث اعظم کے جلال کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. تماشا دیکھ چکے تھے. میں نے کئی بار عرض کی ایک چیل آئی نا تو وہ اس نے جناب چین چین کی آواز نکالی تو آپ نے بھائی جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کیا تو وہ مر گئی. اور جب مجمع ختم ہوا، اجلاس ختم ہوا، آپ جانے لگے، آپ نے دیکھا ایک چیل مری پڑی ہے. تو کہا یہ کیا؟ کہا جی وہ آپ نے جلال میں آ کے اس کو اشارہ کیا، یہ مر گئی تھی. تو آپ نے فرمایا اچھا چل پھر گم باذن اللہ. یہ تو بہت دور کی بات تھا، پتہ نہیں یہاں عراق میں ہمیں جانا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں ہمارے قریب میں نا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ تھے. اچھا یار میں بڑا سویا تو انہوں نے آخیا سبحان اللہ تسی بھی ایڈے ہی نا پیٹے ہو گئے ہو، ویسے بھی سبحان اللہ نہیں آتا نا. آپ کو کوئی گل نہیں خیر ہے، سنی جاؤ ذرا توجہ. حضرت سیدنا مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر مہر علی شاہ سے کئی وجہ سے جو میری محبت ہے وہ ہے، لیکن ایک محبت یہ بھی ہے کہ پیر سیال درنگی ہے.
تو حضرت پیر میر علی شاہ کوئی آ گیا غیر مسلم، اس کے ہاتھ میں گن تھی اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو کسی نے کہا پیر جی، اس نے انگریز نے جو بھی تھا نن مسلم تھا، ذرا دسو نا تواڈے ہاتھ وچ جڑی تسبیح ہے ایدا کیڑا کام ہے؟ فرمایا میں بعد یہ دسم، تو دس تیرے ہاتھ وچ جو کچھ ہے ایدا کیڑا کام ہے؟ اس نے جناب وہ درخت پہ کوئی پرندہ بیٹھا تھا، تانے جناب اس کو مارا، وہ نیچے آ گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ تیرے اصلے دا یہ کام ہے، ساڈے اصلے دا کام ہوئے جناب پھیرے نا تسبیح کو، اور تم باذن اللہ کہا، وہ چڑیا نیچے سے اٹھ کے دوبارہ درخت پہ جا کے میں اپنے پیر دی گل کی تھی، پھر تسی اگڑے اپنے پیر دی بھی گلاں کرتے ہیں، کیوں نہ کریے؟ حضور پیر شاہ لجپال، رات کا وقت ہے، آپ تشریف لے گئے آستانے پہ گھر، عبادت الہیہ کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے، سردیاں تھی، وہ بابا جی ابھی حیات ہے، تو وہ آپ کے ساتھ، اب میں یہ خوشاب کی طرف، چونکہ وہ سرگودا میں ہے، اور خوشاب کی طرف جو ہے وہ ہم نے سفر اختیار کرنا ہے، تو مٹھا ٹرانا ایک وہاں اسی روڈ پہ سرگودا اور میاں والے روڈ پہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک نالا ہے، نالے کے پاس آ کے فرمایا تسی اتنے ہی رک جاؤ کہ میں ہونے آنے ہیں۔ رات کا وقت ہے، چلے گئے، وہ بابا جی کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پیچھے، منت آپ کیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز نقصان نہ دے گے پیر صاحب، تو میں پیچھے پیچھے ٹر پیا، ایک طرف دے تھلے جا کے نا آپ نے فرمایا ہون تے تھلے لے آ، ہون تے تھلے آ جا، وہاں ایک طرف پہ ایک عورت بیٹھی ہے، وہ نیچے اتری، آپ نے فرمایا صبح تک تو میں تنگ کیتے، 10 تیرا پتر کتے ہوئے، فرمایا پیر جی ہے پیر نے جڑا منتا نال منگیا یا، آپ نے تم باذن اللہ فرمایا اور وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ حضرات یہ باتیں میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے، ہم کیا جانیں وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہمیں کیا علم یہ تصوف کیا ہوتا ہے، یہ روحانیت کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے اختیارات ہیں کتنے، ہم اس راستے کے راہی نہیں بنے، ہم راہی بنے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے ایسے ایسے نیک بندوں کو دیکھا ہے جو دیوار پہ بیٹھ کے اس کو ایڑی لگاتے ہیں، وہ گھوڑے سے زیادہ تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں نہیں ہے حضرات، سادہ جی گل کر دینا سمجھانے راستے۔ ایک بندہ وہ ہے جو میرے پاس آئے، مجھے تحفے تحائف بھی دے اور میری خدمت بھی کرے، اور ایک بندہ ہو جو مجھے ملے ہی نہیں، تو وہ دونوں میری نظر میں ایک جیسے ہوں گے۔ ایک بندہ ہے جو عبادت الہیہ میں 40 سال ابن جوزی کہتے ہیں، میں نے 40 سال میں نے دیکھا جو میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں رہا، 40 سال تک جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جناب سانوں تے اپنے کپڑے پاکی پلیتی دا بھی نہیں پتا ہوتا، اپنے وجود کی پاکی پلیتی دا نہیں پتا۔ ایک اور بزرگ بولے، وہ فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ گئی تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پیارے بیٹے تھے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کا جو محبوب ترین عمل تھا، لکھا ہے کہ وَكَانَ لَهُ غُرَامًا بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَإِنْفَاقِ عَلَىٰ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْحَاجَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا محبوب ترین مشغلہ اور شوق یہ تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے عشق تھا، لوگوں کو کھانا کھلانے سے عشق تھا۔ اور یہ غلام جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا نام یعنی دسترخوان جاری رکھنا، اپنے مدرسے اور خانقاہ سے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور حضرات میرے غوث پاک کا لنگر اتنا فیض یافتہ تھا، وہ تو تھا ہی تھا، بیماری آ گئی تو لوگوں نے کہا جناب بیماری آ گئی، آپ نہ جاؤ میرے لان سے گھاس کھا لو، اللہ بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ حضرات یہ جو ویسے ایک بات پوچھ لوں، آج سکون نہیں آ رہا میں بھی وہی آپ بھی وہی، یہ کون سی ایک عجیب
جو ہے وہ تصور ہے جو ہمیں عجیب سی کیفیت میں لپیٹ کے بیٹھا ہے، وہ یاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں نے کئی بار شاید پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب بابا فرید کے دربار پہ گئے تو وہاں حق فرید یا فرید کے نعرے میں نے پچھلے جمعے لگوایا آپ سے، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ درست ہے یا غلط؟ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دلیل دیو تے تو پھر قرآن تو کے جناب آتے ہیں قرآن تو دیو تے جناب پیر جی نے قرآن تو دیتی دوسرے زمانہ پڑھے ہی پڑھے ہے کہ بس کرو نیاز کرو دمانہ دس فرمایا حضور دمانہ ہے تسی میں یاد کرو میں تو فرمایا تو بڑا ببر شیر ہے تو رب نو یاد کرے رب اپنے وعدے بھول گیا ہے۔ حضرات صرف متھا ٹیکنے دی لوڑ ہے، کس چیز دی لوڑ ہے بھائی؟ کس چیز دی لوڑ ہے؟ آپ کی مجلس میں ہر مجلس میں 13 علوم کا درس ہوتا تھا۔ کتنے؟ 13۔ جی ہاں گھر جا کے انگلیاں دکھڑ لگے 13 علوم کہڑے ہے جے گلا کیتیاں ساری زندگی بس آخر تے کاکھ نہ بچیا۔ نماز پڑھنے گئے تے مولوی صاحب نال ویر، باہر دکان تے گئے تے گاہک نال ویر، جے گاہک کے تے دکاندار نال ویر، او کھٹیا کی ہے اسی ساری زندگی؟ آپ کی جو مجلس شریف ہوتی تھی اس کا پہلا سبق ہی محبت ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا حضور تہاڈے کول کوئی اور شے بھی ہے؟ جس ویلے اسی آنے محبت، جس ویلے آنے اتفاق، جس ویلے آنے اتحاد، جس ویلے آنے دل دی صفائی، اور گل بھی ہے تہاڈے کول؟ آپ میں اے تے پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھ بس ان کے کریں اب نہ وقت ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ دل اللہ کی قسم دل کرتا ہے جب بزرگوں کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بس میں یہ آخری آپ کی جو 4 باتیں آپ نے سکھائی ہیں نا ہمیں، یہ میں بڑا ہی نچوڑ نکال کے اور بڑی کتابیں کھنگال پرول کے آپ کے لیے تحفہ تیار کرتا ہوں۔ تو میں جو خاص تحفہ ہوتا ہے وہ جب سارے آ جاتے ہیں ریک ہے تھوڑے موڑے چلو مول صاحب بانگ ہو سی تو پھر جا سا پہلے کی کرنے سے جا کے ٹھیک ہے جناب کوئی ضرورت نہیں، اسی بھی وقت دی تلاش ہے جناب، اسی تو وہ سبق دینا ہے جڑا سبق عبدالقادر جیلانی نے زندگی دی کامیابی دا عنایت فرمایا ہے۔ اگر اسی وہ سبق پڑھ لیا تو اللہ دی عزت دی قسم ہے عبدالقادر بھی زندگی چو کامیاب گئے، اسی بھی انشاءاللہ زندگی چو کامیاب جانا۔ آخر دعوایا الحمدللہ۔